کہ آج ہمارا پورا فوکس کس کے اوپر ہے جانتے ہیں؟ جسم کے اوپر ہے۔ جسم اصل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ روح اور جسم جب دونوں آپس میں ملتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے۔ ہم سب کچھ ابھی بول رہے ہیں، روح اور جسم دونوں ملا ہوا ہے آپس میں۔ ہم چل رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو ہے روح ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جسم کی بھی اہمیت ہے، لیکن جسم کی اہمیت سے کہیں زیادہ روح کی اہمیت ہے۔ لیکن روح یہ کیا چیز ہے؟ آپ سائنسدانوں سے کسی سے آپ پوچھئے کہ روح کیا چیز ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ انہیں ناز ہے اپنی عقل کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، لیکن روح کہاں ہے؟ جسم کے اندر روح ہے، جی ہاں ہے، لیکن کہاں ہے؟ سر پہ ہے، نہیں معلوم۔ آنکھ کے اندر ہے، کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ جسم کے کس حصے میں روح موجود ہے؟ نہیں معلوم۔ روح کیا چیز ہے؟ جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ جواب دے دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے، روح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آگے ایک اور بات کہی اللہ رب العالمین نے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، انجینئروں کے پاس، اسی طریقے سے سائنسدانوں کے پاس، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، سب کو جو علم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اصل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہمیں جو علم دیا گیا وہ بہت کم ہے، تھوڑا سا علم اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ اس علم کے ساتھ ہم روح کی حقیقت تک پہنچ جائیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی کیفیت کیا ہے، روح کیسی چیز ہے، جسم کے اندر ہے لیکن وہ کہاں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ پیارے نبی سے سوال ہوا، صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آیا، اے نبی آپ جواب دیجئے، روح تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، روح کی تخلیق کب ہوئی؟ روح کو اللہ رب العالمین نے کب بنایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سب سے پہلے میں اہل علم کا، جیسے امام ابن کثیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے ہمارے اسلاف ہیں، ان کا قول ہے کہ روح کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ، ساری روح کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ پیدا کیا۔ نہیں سمجھ میں آیا جملہ؟ ہمارے اندر روح ہے، آپ کے اندر روح ہے، اسی طریقے سے ہم سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے، قبر میں سو چکے، ان کے اندر بھی روحیں تھی۔ قیامت تک جتنے لوگ، جتنے انسان آئیں گے دنیا کے اندر، ان سب کے اندر بھی روح موجود ہوں گی۔ تو ساری روحوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ پیدا کیا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آدم کی ذریت سے، آدم کی اولاد کی پشت سے ساری روحوں کو، ساری ذریت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ یہ کب کی بات ہے جانتے ہیں؟ عہد الست، اہل علم کہتے ہیں یہ عہد الست کی بات ہے۔ عہد الست، ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے نہیں تھے۔ اچھا، یہ جو جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف جسم موجود ہے، روح موجود نہیں ہے، اور روح موجود ہے، جسم موجود نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ابھی روح کو پیدا کیا، اس وقت جس طریقے سے آج ہمارا جسم ہے، اس طریقے سے جسم تھا کا نہیں تھا، لیکن روح، ہماری روح موجود ہے اس وقت، آپ کی روح موجود ہے، دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی روح اس وقت موجود ہے۔ اچھا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہم 140 دن کے ہوئے ماں کے پیٹ میں، تو پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر روح پھونکی،
جسم کے ساتھ روح آ گئی. ابھی دنیا کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں, زندہ ہے. ابھی ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ. جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین روح کو چھین لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے جس کے ساتھ ارادہ فرما لیا کہ اسے ختم کر دینا ہے, موت دے دینا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین روح کو دوبارہ نہیں لوٹاتا ہے. اور جس کی زندگی ابھی باقی ہے اللہ رب العالمین اس کے پاس روح کو لوٹا دیتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ روح کو اللہ رب العالمین کھینچ لیتا ہے, صرف جسم موجود ہے. ہم قبر میں چلے گئے, قبر میں تو اللہ رب العالمین روح کہاں ہے؟ ایسے وقت میں کہاں ہے روح؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. حدیث کے اندر بتایا گیا اگر اچھی روح ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, جنتی ہے, اس کی روح اللہ رب العالمین علیین میں رکھتا ہے. کہاں؟ علیین, ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے پاس ہے علیین, وہاں اللہ رب العالمین محفوظ کر کے رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو بدکار ہے, گناہگار ہے, فاسق ہے, جہنمی ہے, تو اس کی روح کو اللہ رب العالمین سجیین میں رکھتا ہے. اچھا یہاں پر رکیے ذرا, تفصیل کے ساتھ ہم جب بتائیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ ہم روحوں کو دنیا کے اندر واپس لاتے ہیں. سنے ہیں کہ ہم روحوں کو واپس لاتے ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم روحوں کو لا سکتے ہیں, حاضر کرتے ہیں سوموار کے دن, جمعرات کے دن. اسی طریقے سے وہ لوگ جب حلوہ پکائیں گے, بریانی بنائیں گے, تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی روحیں آئیں گی اور وہ کھا کر جائیں گے. ایسا عقیدہ ہے, بکواس عقیدہ ہے, بے بنیاد عقیدہ ہے. روحیں کبھی واپس نہیں آتی ہے. روح یا تو پھر علیین میں ہے یا سجیین میں ہے. سورۃ المطففین کے اندر اس کا تذکرہ ہوا, سمجھ رہے ہیں. دمشق کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آیا, سنیے. آج بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, آپ ان سے ایسا سوال کیجئے. آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو سارے سوالوں کا جواب ملے گا, سارے سوالوں کا جواب ملے گا. دمشق کے اندر ایک کاہن تھا, وہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم روحوں کو حاضر کر سکتے ہیں, اور وہ مطلب بھولے بھالے مسلمانوں کو مطلب وہ گمراہ بھی کرتا تھا. اب جائیں گے بولیں گے ہمارے ابا کی روح کو حاضر کیجئے, ہمارے دادا کی روح کو حاضر کیجئے, تو وہ کسی کے اوپر حاضر کریں گے, ان کی بات بولیں گے وہ, اور فیملی میٹر, اندرونی حالات کے بارے میں ایسی باتیں وہ کریں گے, آپ کو لگے گا ہاں یار یہ ہمارے دادا جی ہیں, ہمارے ابا جان ہیں. اس طریقے سے وہ گفتگو کریں گے. تو دمشق کے اندر وہ جو شخص تھا وہ اس طریقے سے دعویٰ کیا کرتا تھا. شیخ البانی کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہاں گئے اور کہا کہ اچھا آپ ایک کام کیجئے, امام بخاری کی روح کو آپ حاضر کر دیجئے. تو امام بخاری سمجھ میں آیا؟ امام بخاری جو بخاری شریف کتاب لکھے ہیں, کتاب اللہ کے بعد, قرآن حکیم کے بعد سب سے معتبر کتاب اور صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کیا کہا, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حاضر کر دیجئے. کیوں, کیا کرنا؟ کچھ حدیثوں کے بارے میں کنفرم کرنا ہے. کچھ حدیثوں کے بارے میں شک و شبہ میں ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے, نہیں ہے, کیا صحیح کیا غلط, تو کچھ حدیثوں کے بارے میں ابھی کنفرم کرنا, ان کی روح کو حاضر کر دیجئے. پیترا کیسے بدلتے ہیں, بھیس کیسے بدلتے ہیں یہ لوگ دیکھیے. کہا کہ اچھا آج تو جن کو حاضر کرنا تھا وہ حاضر کر دیے, آپ ایک کام کیجئے, کل سویرے آئیے, کل صبح آئیے, ہم امام بخاری کی روح کو حاضر کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم آئیں گے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح گئے, جب وہاں پہنچے تو دکان بھی غائب, وہ شخص بھی غائب. سمجھ رہے کیا کہا, جا کے سوال کیا کیا, امام بخاری کی روح کو حاضر کیجئے, کچھ حدیثوں کے بارے میں کنفرم کرنا ہے. تو یہ جتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روحوں کو حاضر کر سکتے ہیں, ایک عقیدہ اور ذہن میں بیٹھا لیجئے. یہ ضمناً بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے, بولتے ہیں نا ہمارے پاس اتنے سارے جنات ہیں, ان کی مدد سے ہم بول سکتے ہیں کہ کہاں کیا کچھ ہوا ہے. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, ہمارے پاس اتنے سارے موکل ہیں, ہم بول سکتے ہیں. آپ کا بیٹا یہاں نہیں ہے, کہیں اور ہے, صرف آپ نام بولیے, حلیہ بتا دیجئے, ہم بتا دیں گے, ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم بتا دیں گے. سب غلط بات ہے, بے بنیاد بات ہے. شرک و بدعات کا دروازہ اس سے کھلتا ہے.
ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں. یہاں آپ جائیں گے تو آپ ایمان گنوا بیٹھیں گے, آپ کا پیسہ بھی جائے گا, ایمان بھی جائے گا. نہیں جانا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس. جنات کو اللہ رب العالمین نے اس قدر طاقت سے نوازا ہے, وہ آپ کی غلامی کریں گے؟ ایسا لگتا ہے وہ آپ کی غلامی کریں گے؟ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ جو دعویٰ کرتا ہے نا, جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس موکل ہے, ہمارے پاس اتنے سارے جنات ہیں, ہماری غلامی کرتے ہیں, ہم ان سے مدد لیتے ہیں, وہ خود غلام ہے جنات کے, وہ خود غلام ہے, وہ خود غلام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا اور آیت کا ترجمہ سنا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے روحوں کو کب پیدا کیا. تو آدم کی اولاد کی ساری ذریتوں کو, ساری روحوں کو اللہ رب العالمین نے بیک وقت پیدا کیا, ایک ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. وہاں ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں, جتنے لوگ گزر گئے ان کی روحیں بھی تھیں, جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان کی روحیں بھی تھیں. سب کو ایک میدان میں اللہ رب العالمین نے جمع کیا. یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ابھی انسان کو بھیجا نہیں دنیا کے اندر, تب کی بات ہو رہی ہے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے, قرآن حکیم بیان کرتا ہے. اس کو عہد الست بولا جاتا ہے, عہد الست. اللہ رب العالمین نے سب کو حاضر کیا. اس کے بعد اللہ الصمد. غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان کیا لیا جانتے ہیں؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا تھا ہم سے اللہ رب العالمین نے وہاں عہد الست میں. ہم بھی تھے, آپ بھی تھے. ہم نے جواب کیا دیا تھا جانتے ہیں؟ قالوا بلا شہدنا. کیوں نہیں اللہ, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں, آپ ہی ہمارے اللہ ہے. مطلب اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان لیا, دنیا کے اندر تم تو بھیجے جاؤ گے, عبادت کس کی کرو گے؟ غوث اعظم کس کو سمجھو گے؟ داتا اور دستگیر کس کو سمجھو گے؟ بیٹا بیٹی دینے والا کس کو سمجھو گے؟ شفا دینے والا کس کو سمجھو گے؟ تو ہم نے کہا تھا اس وقت, اگرچہ ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے بھی کہا تھا, آپ نے بھی کہا تھا. ہاں, آج جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا, دین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے, اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, اسلام کی باتیں انہیں پسند نہیں, وہ بھی کہا تھا اس وقت کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اس نے بھی کہا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے. اب دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے کہ عہد الست کے اندر اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لے لیا ہے. اسی آیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیجنے کا سسٹم اور نظام اگر نہ بھی کرتا, یہ جو دین ہے, دین اسلام ہے, یہ فطری مذہب ہے, فطری دین ہے, تو بھی ہم نے کائنات کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے, اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے تھا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہی پڑتا. کوئی اگر انبیاء, کوئی رسول نہ آتے دنیا کے اندر, کوئی کتاب اللہ رب العالمین نہ بھیجتا, تو بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑتا. اللہ رب العالمین نے کیا میسج دیا اس آیت کریمہ کے اندر؟ آپ غور کیجئے دنیا کے اندر کیوں یہ دنیا کی ساری چیزیں, سارے ذرات, ذرہ یہ گواہی نہیں دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. اللہ رب العالمین ایک ہے, گواہی نہیں دے رہا ہے. تو عہد الست کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ عہد و پیمان لے چکا ہے. میں ایک حدیث کا ترجمہ اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے, آپ کے لیے تو بالکل نئی بات ہے. آپ سنیے, یہ حدیث ہے الارواح جنود مجندہ. یہ حدیث ہے کہ عہد الست کے اندر اللہ رب العالمین نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں بالکل لشکر کی طرح تھی, چھوٹی چھوٹی, ایک میدان میں جمع تھی. ایک اور بات کہی اللہ رب العالمین نے, فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. وہاں جو روحیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتی تھی, دنیا کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کو جانیں گے, وہ اشخاص دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کو جانیں گے. وہاں جو اختلاف ہوا تھا عہد الست کے اندر, جو روحیں ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھی, اس دنیا کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے. یہ مفہوم سمجھ میں آیا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو اس سے پہلے عہد الست کے اندر بھی ہماری جو روحیں تھی وہ ایک دوسرے کو جانتی تھی.
جن لوگوں کو، جن اشخاص کو دنیا کے اندر ہم نہیں جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے اجنبی ہیں، وہاں بھی ہماری روحیں نہیں پہچان رہی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو اللہ رب العالمین نے روحوں کو تب پیدا کیا۔ اچھا ایک بات اور بولتا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ روحوں کے لیے موت نہیں ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ کیا مرتا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا جسم مرتا ہے۔ روح تو اللہ رب العالمین کا ہے، نورانی مخلوق، اللہ رب العالمین اسے چھین لیتا ہے۔ عہد علس کے اندر پیدا کیا، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے، دوسرے جمعے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ 120 دن کے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے وہ روح ہمارے اندر ڈال دی، ہم دنیا کے اندر آ گئے۔ اچھا جب ہم سوتے ہیں تو بھی ہماری روح کو اللہ رب العالمین قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو موت دیتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ کوئی سو جاتا ہے، مرے نہیں ہے، تو بھی اللہ رب العالمین روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ بالکل کلی طور پر مکمل طریقے سے جسم سے روح جدا نہیں ہوتی ہے، واسطہ رہتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اللہ رب العالمین قبض اس وقت بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نیند کو موت کا بھائی کہا گیا، النوم اخو الموت، یہ کہا گیا، اہل علم نے کہا کہ نیند یہ موت کا بھائی ہے۔ ہم اور آپ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو شریعت نے ہمیں جو دعا سکھائی، وہ کیا دعا سکھائی؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ جی یا اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ جیتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سوتے ہیں، نہیں ہے ایسا۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو بھی دعا دیکھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ابھی پورا کا پورا عنوان باقی ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بتائیں گے۔ دیکھیے یہ جسم کے اوپر محنت نہ کر کے روح کے اوپر محنت کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے جسم تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے، جس طریقے سے جسم کو بھوک لگتی ہے روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طریقے سے جسم کو پیاس لگتا ہے روح کو بھی پیاس لگتی ہے، جس طریقے سے جسم صحت مند ہوتا ہے روح بھی صحت مند ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے اسی طریقے سے روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ آج جگہ جگہ آپ کو بیوٹی پارلر مل جائے گا جہاں جسم کو سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، چہرے کو جاذبیت والا بنایا جاتا ہے، جسم کو جاذبیت والا بنایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل جگہ جگہ آپ کو ملے گا جہاں جسم کا علاج ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا آپ کے اندر جو روح ہے وہ بیمار ہے۔ بیمار روح کا علاج کب کریں گے؟ بیمار روح کا علاج کب کریں گے؟ آج ہاسپٹل میں آپ جائیے، بڑا ڈاکٹر ہے، جسم کے حصوں کا وہ علاج کرتا ہے، آپریشن بھی کرتا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا نہیں کتنے سارے ڈاکٹر ہیں وہ خودکشی کر لیے؟ وہ تو دوسروں کا علاج کرتا تھا، جسم کے حصوں کا وہ آپریشن کرتا تھا، آج وہ خودکشی کر رہا۔ کیوں؟ علاج وہ دوسروں کا کر رہا ہے لیکن خود کی روح بیمار ہے، اسے پتہ تک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری روح بیمار ہو تو پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ روح کا ڈاکٹر کون ہے؟ انبیاء و رسول علیہم السلام۔ روح کا علاج کہاں ہوگا؟ کتاب و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر۔ انشاءاللہ ہم علاج بھی بتائیں گے آگے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو باتیں ہوتی ہے کہی جاتی ہے، رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، پھر آپ تمام سننے والے کو پوری عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو تو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔